کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب علاج کے اتنے سارے آپشنز ہوں تو ڈاکٹر یہ فیصلہ کیسے کرتے ہیں کہ سب سے بہترین کیا ہے؟ آخر ان تک صحیح غیر جانبدار معلومات آتی کہاں سے ہے؟ چلیں آج اسی اہم سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ تو اس مسئلے کی جڑ وہ ہارورڈ میڈیکل اسکول کے ڈاکٹر جیری ایورن کی ایک بات میں چھپی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جیسے جنگ اتنی اہم چیز ہے کہ صرف جرنیلوں پر نہیں چھوڑی جا سکتی، بالکل اسی طرح دوائیوں کی معلومات اتنی ضروری ہے کہ اسے صرف فارما کمپنیوں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ سوچنے کی بات ہے نا کہ جب معلومات دینے والا ہی چیز بیچ رہا ہو تو کیا وہ ہمیشہ مریض کے لیے بہتر ہوگی؟ اور یہ جنگ تو روز ڈاکٹر کے دفتر میں لڑی جاتی ہے۔ دیکھیں، ایک طرف ہے فارما کمپنی کا نمائندہ، اس کا مقصد سیدھا سا ہے، اپنی کمپنی کی دوا بیچنا، سیلز بڑھانا، اور دوسری طرف ہے ایک تعلیمی نمائندہ جس کا مقصد علاج کو بہتر بنانا ہے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دوا کس کمپنی کی ہے، تو ایک طرف کمرشل دلچسپی، دوسری طرف سائنس اور ثبوت۔ تو سوال یہ ہے کہ اس پورے کمرشل شور و شرابے سے نکل کر سچی معلومات تک پہنچا کیسے جائے؟ اس کا جواب ایک خاص قسم کی تحقیق میں ہے، ایک ایسی تحقیق جسے بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ وہ اس ایک سوال کا جواب دے۔ اصل میں سب سے بہتر کام کیا کرتا ہے؟ اسے کہتے ہیں کمپیریٹیو ایفیکٹونیس ریسرچ، یا شارٹ میں CER۔ اس کا کام بہت سیدھا سا ہے۔ یہ الگ الگ علاج، دوائیوں اور حکمت عملیوں کو آپس میں کمپیئر کرتی ہے حقیقی دنیا کے حالات میں۔ اور یہاں حقیقی دنیا کا لفظ بہت اہم ہے، مطلب لیب کے کنٹرول کیے ہوئے ماحول میں نہیں، بلکہ عام مریضوں پر اصل زندگی میں کیا چیز کام کرتی ہے اور کیا نہیں۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی تجویز نہیں تھی، بالکل نہیں۔ 2009 میں امریکی صدر اور کانگریس کو ایک پوری رپورٹ پیش کی گئی جس میں اس تحقیق کے لیے ایک قومی حکمت عملی بنائی گئی، اور اس کام کے لیے سنیے $1.1 بلین کی زبردست فنڈنگ دی گئی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کام کو کتنا ضروری سمجھا جا رہا تھا۔ اب اس تحقیق کی سب سے خوبصورت بات کیا ہے پتہ ہے؟ یہ سائنسدانوں کے مشکل سوالوں سے زیادہ ان سوالوں کا جواب دیتی ہے جو ایک عام مریض کے ذہن میں آتے ہیں، جیسے کہ بھئی میری جیسی کنڈیشن میں مجھے کیا امید رکھنی چاہیے، یا میرے پاس کیا آپشنز ہیں اور ان کے فائدے نقصان کیا ہیں، یا میں خود اپنی صحت بہتر کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ دیکھیں، یہ تحقیق کو لیب سے نکال کر سیدھا ہماری زندگی میں لے آتی ہے۔ تو یہاں تک تو سب ٹھیک لگ رہا ہے نا؟ لیکن اب کہانی میں آتا ہے ایک ٹویسٹ، ایک ایسا آئیڈیا جو دیکھنے میں سب کے فائدے کے لیے تھا، اچانک ایک زبردست سیاسی مسئلہ کیسے بن گیا؟ وجہ صرف ایک لفظ تھا جس نے پورے ماحول میں دہشت پھیلا دی: راشننگ۔ تو ڈر کس بات کا تھا؟ دیکھیں، مخالفین کو یہ ڈر تھا کہ اگر تحقیق نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ایک مہنگا علاج ایک سستے علاج سے بس تھوڑا سا ہی بہتر ہے، تو انشورنس کمپنیاں اور حکومت مہنگے علاج کے پیسے دینا بند کر دیں گی۔ انہیں لگا کہ لاگت کو کمپیئر کرنا دراصل علاج کو محدود کرنا، یعنی راشننگ کی طرف پہلا قدم ہے، بھلے ہی وہ مہنگا علاج کسی کی زندگی بچا رہا ہو۔ اور یہ ڈر کوئی نیا نہیں تھا، اس سیاسی جنگ کی ایک پوری تاریخ ہے۔ 1995 میں ایک سرکاری ایجنسی نے جب کچھ کمر کی سرجریوں کی افادیت پر سوال اٹھایا تو اس پر اتنا دباؤ آیا کہ اس کا بجٹ ہی کاٹ دیا گیا۔ پھر 2009 میں جب وہ $1.1 بلین کی فنڈنگ آئی تو یہ بحث پھر سے گرم ہو گئی، اور آخرکار 2010 میں اس مسئلے کو ہینڈل کرنے کے لیے ایک نیا ادارہ بنایا گیا اور تحقیق کو ایک نیا نام بھی دے دیا گیا۔ سیاسی دباؤ اتنا تھا کہ اس تحقیق کا نام ہی بدلنا پڑ گیا۔ کمپیریٹیو ایفیکٹونیس ریسرچ سے اس کا نام ہو گیا پیشنٹ سینٹرڈ آؤٹ کمز ریسرچ، یعنی PCOR۔ اور یہ صرف نام کی تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک پیغام تھا کہ ہمارا فوکس پیسہ بچانا نہیں بلکہ مریض اور اس کے لیے بہترین نتیجہ ہے۔ اچھا جی، تو نام بدل گیا، ادارہ بھی بن گیا، تحقیق بھی شروع ہو گئی، سب ٹھیک؟ نہیں، ابھی ایک آخری اور شاید سب سے بڑی رکاوٹ باقی تھی۔ سوال یہ تھا کہ یہ زبردست تحقیق یہ فائلوں اور میڈیکل جرنل سے نکل کر ڈاکٹر کے کلینک تک پہنچے گی کیسے؟ دیکھیں، علم کا ہونا ایک بات ہے، لیکن اس علم کو روزمرہ کی پریکٹس میں لانا وہ بالکل ایک الگ کہانی ہے۔ ذرا ایک مصروف ڈاکٹر کا سوچئے، ان کے پاس کہاں وقت ہے کہ وہ درجنوں صفحات کی ریسرچ پیپرز پڑھیں؟
وہ کیسے پہچانیں گے کہ کون سی معلومات ایسی ہے جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور کون سی کسی کمپنی کی مارکیٹنگ ہے؟ اور سب سے اہم، وہ اس سارے ڈیٹا کو اپنے اگلے مریض کے لیے ایک ٹھوس فیصلے میں کیسے بدلیں گے؟ اور اس مسئلے کا حل وہ وہیں سے نکلا جہاں سے یہ ساری کہانی شروع ہوئی تھی، فارما کمپنیوں سے۔ آئیڈیا بہت سادہ اور شاندار تھا کہ اگر فارما کمپنیوں کا سیلز ماڈل اتنا مؤثر ہو سکتا ہے تو کیوں نہ اسی تکنیک کو غیر جانبدار اور ثبوت پر مبنی معلومات پھیلانے کے لیے استعمال کیا جائے، مطلب ایک ان سیلز نمائندہ تیار کیا جائے۔ اس طریقے کو کہتے ہیں اکیڈمک ڈیٹیلنگ۔ اب یہ کام کیسے کرتا ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ماہرین جتنی بھی میڈیکل تحقیق ہے اس سب کو پڑھتے ہیں اور اس میں سے بہترین غیر کمرشل ثبوت نکال کر اس کا ایک خلاصہ بناتے ہیں۔ پھر فارماسسٹ اور نرسوں جیسے میڈیکل پروفیشنلز کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ وہ ان سیلز نمائندوں کا کام کریں۔ یہ ماہرین ڈاکٹروں سے ان کے دفتر میں جا کر ون آن ون ملتے ہیں اور انہیں بالکل صاف اور سیدھے لفظوں میں بتاتے ہیں کہ تحقیق کے مطابق سب سے بہتر کیا کام کرتا ہے، بالکل فارما نمائندے کی طرح، لیکن بنا کسی کمرشل ایجنڈے کے۔ اور اس کا نتیجہ حیران کن۔ ایک تجزیے سے یہ بات سامنے آئی کہ اس پروگرام پر خرچ ہونے والا ہر $1 ہیلتھ سسٹم کے لیے $2 بچاتا ہے۔ یعنی یہ نہ صرف مریضوں کے لیے بہتر ہے بلکہ معاشی طور پر بھی زبردست فائدہ مند ہے۔ تو اب ہم یہاں آ کر رکتے ہیں ایک بڑے سوال کے ساتھ۔ اگر ہمارے پاس ایک آزمودہ طریقہ ہے، ایک ایسا طریقہ جو ڈاکٹروں کو بہتر معلومات دیتا ہے، مریضوں کی دیکھ بھال کو بہتر کرتا ہے اور پیسے بھی بچاتا ہے، تو پھر آخر ایسی کیا چیز ہے جو اسے سٹینڈرڈ پریکٹس بننے سے روک رہی ہے؟ وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جو ایک بہتر سائنسی نظام کو اپنانے کی راہ میں کھڑی ہیں؟